تو اب یہاں پہ بھی اتنا آسانی، یہ بس ٹپالوجی سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹپالوجی ہے. تو اسٹار ٹپالوجی کے اندر یہ کیا گیا کہ بھی آپ کے جتنے پرابلمس تھے ان کو یہاں پہ ختم کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش کی گئی، اور پریکٹیکلی زیادہ یوز بھی اسٹار ٹپالوجی کی جاتی ہے. اب بیٹا یہ جو اسٹار ٹپالوجی ہے نا، اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے اس کے اندر ایک سینٹرل ڈیوائس استعمال کی جاتی ہے. یہ سینٹرل ڈیوائس ہے جس کو ہب یا سوئچ کہتے ہیں. ہب پرانا نیم ہے، سوئچ نیا نیم ہے. سوئچ ہب سے زیادہ فاسٹسٹ، زیادہ سیکیور ہوتا ہے. اس لیے آج کل جب ہم پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں موسٹلی سوئچ ہی ملتا ہے مارکیٹ کے اندر. تو اس کو ہب یا سوئچ بولیں گے سینٹرل ڈیوائس کو. تو یہ میری سینٹرل ڈیوائس آ گئی. اس کے ساتھ آپ اس طرح نمبر آف کمپیوٹرز اپنی اپنی کیبل کے تھرو، یعنی ہر کمپیوٹر کی انڈیویجول کیبل ہوگی، انفرادی کیبل ہوگی، الگ کیبل ہوگی. بس میں رنگ میں سیم کیبل ہوتی ہے سب کے لیے، وہ ایز اے بیک بون ورک کرتی ہے. یہاں پہ آپ کی یہ سینٹرل ڈیوائس بیک بون ہے، آپ کی کیبل بیک بون نہیں ہے. یہ ایک ڈیفرنس آ گیا. دوسرا ڈیفرنس کیا آیا کہ بھی ہر کمپیوٹر کی اپنی ایک کیبل ہے کہ بھی بہت آسان ہے، ایڈ کریں ریموو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک کمپیوٹر میں پرابلم آ جائے اس سے نہ آپ کے ہب پہ فرق پڑے گا، نہ باقی نوڈس کے اوپر فرق پڑے گا. آپ کا نیٹ ورک اسی طرح سے کنٹینیو رہے گا. اور پھر اسی اسٹار ٹپالوجی کو پھر نیکسٹ ٹری ٹپالوجی کے اندر بھی کنورٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بہت سارے ہوم نیٹ ورک کے اندر استعمال کی جا رہی ہے. سینٹرل کنیکشن پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ وہ ہمارا ہب ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی ایک خاص بات ہے اس کی. آپ دیکھیں جب ہم پی ٹی سیل کا کنیکشن پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ ایک موڈم ملتا ہے. اس موڈم کے اندر نمبر آف پورٹس 4 ہوتی ہیں. تو اگر ایک پورٹ میں استعمال کر لوں اپنے کمپیوٹر کے لیے تو باقی 3 پورٹس میرے پاس اویلیبل ہیں. تو میں 3 کمپیوٹرز کے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہوں. ملٹیپل بھی کر سکتے ہیں. وہ نیکسٹ لیکچر میں ٹری ٹپالوجی میں پڑھیں گے کہ کس طرح کنیکٹ کیے جا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہیں پہ ہمیں ڈیفرنس پتہ چلے گا کہ بھی جو مین پوائنٹ ہے کیبل کی بجائے بیک بون کیا آ گیا؟ ہب آ گیا. ہر کیبل کی یعنی کہ کیبل سے الگ الگ کمپیوٹر کنیکٹ ہو رہے ہیں. اب اس کے ملٹیپل ایڈوانٹیجز اور ملٹیپل ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایڈوانٹیجز کی. پہلے نمبر پہ ایزی ٹو انسٹال. کوئی سافٹ ویئر نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. آپ ہب پرچیز کریں، 2-4 جتنے بھی کمپیوٹر ہیں، کیبل بھی بازار سے بنی بنائی مل جاتی ہے، آپ کو کیبل بھی بنانا نہیں پڑتی. آپ ایک کیبل اپنے سی پی یو میں انسرٹ کریں، دوسری ہب میں کر دیں، جسٹ کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، تو آٹومیٹیکلی یہ انسٹال ہو جائے گا. نمبر 2 ایزی ٹو ٹربل شوٹ. اب ہم نے نیٹ ورک بنا لیا، ٹپالوجی بنا لی، بالفرض اس کمپیوٹر کے اندر کوئی پرابلم آ گیا ہے، یہ کمپیوٹر پراپرلی ورک نہیں کر رہا، تو اب مجھے نہ ہب کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے بقیہ سارے کمپیوٹر چیک کرنے کی ضرورت ہے. تو جب میرا یہ کمپیوٹر کام نہیں کر رہا تو یا تو اس کی کیبل میں فالٹ ہوگا، یا اس کی آئی پی میں یا نیٹ ورک کے سافٹ ویئر میں پرابلم ہوگا، صرف اس مشین کے، باقی مشینز میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ میں تو بڑی ایزیلی اس کو ٹربل شوٹ کر لوں گا. ٹربل شوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھی جو ایررز آتے ہیں، پرابلمز آتے ہیں، ان پرابلم کو ٹریس کرنا اور اس کو ریموو کرنا. تو یہ بہت آسان ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. بس میں رنگ میں ذرا مشکل کام ہوتا ہے. ریلائیبل، کہ جب ہم کہہ رہے ہیں بھی کہ اس کے اندر آسان، انسٹال کرنا بھی آسان ہے، ٹربل شوٹ کرنا بھی آسان ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں. ہمیں اس پہ اعتماد کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے نیٹ ورک کو ایزیلی ہینڈل کر سکتا ہے. بیٹا ہائی پرفارمنس، کہ اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کے اندر سپیڈ بھی سلو ہو رہی ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے. اور بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایسا نہیں ہو رہا. اب جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کو اس کی آئی پی کے مطابق اس کو سینڈ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کی پرفارمنس باقی ٹپالوجیز کی نسبت بہترین پرفارمنس ہوتی ہے. اور پھر ایک ہے ایزی ٹو ایڈ اور ریموو ڈیوائس. اب جیسے میں نے کہا یہ کمپیوٹر میرا خراب ہو گیا ہے، پرابلم آ گیا، تو میں کیا کروں گا؟ یہاں سے کیبل کو ریموو کر دوں گا بس. یا مجھے فرض کریں ابھی میرے پاس نمبر آف کمپیوٹر 5 ہے اور میرے پاس ابھی پورٹس اویلیبل ہیں، تو اب
ایک کیبل ہم بنا کے ایک سی پی یو میں لگا دیں گے، ایک یہاں پہ انسرٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے یہاں پہ۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جب بھی کوئی ڈیوائس ایڈ کرنی ہے یا ریموو کرنی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ ایزی وے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں جی۔ اس لیے کمپیوٹر کالجز کے اندر، سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، یہاں تک کہ آفیسز کے اندر پریکٹیکلی اسی ٹپالوجی کو یوز کیا جاتا ہے۔ اب بیٹا اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں۔ اب جو ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ٹیکنیکل، ایک ہوتے ہیں فائنینشنل۔ تو جب کسی چیز میں ہمیں ٹیکنیکل پوائنٹس، جو ٹیکنیکل ڈس ایڈوانٹیج وہ کم ہو نا اور فائنینشنل تھوڑے زیادہ ہو تو کمپنی اس کو بیئر کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ٹیکنیکل ڈس ایڈوانٹیج کم ہے، پھر اسی چیز کو اس کے ایڈوانٹیجز کے ساتھ اس کو چلایا جاتا ہے۔ جیسے پہلا بیٹا ریکوائرز مور کیبلز، بھئی ہر کمپیوٹر میں الگ الگ کیبل چاہیے۔ اب کیبل میرے پاس بڑی بلڈنگ ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ رومز کے اندر کمپیوٹر پڑے ہیں، تو میں سینٹر ڈیوائس سے کیبل زیادہ لگا کے کنیکٹ کر سکتا ہوں، بس وہ رنگ کی طرح باؤنڈ نہیں ہونا پڑے گا کہ ایک کیبل رکھیں، ایک روم رکھیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کریں گے، زیادہ کریں گے پرابلم آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فائنینشنل ایفیکٹ ہے، ٹیکنیکلی ایفیکٹ نہیں پڑے گا زیادہ۔ مور ایکسپینسو کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ کیبل زیادہ استعمال کر رہے ہیں، جب کیبل زیادہ یوز کریں گے تھوڑا سا آپ کا ایکسپینس بڑھ جائے گا، لیکن تھوڑا ایکسپینس بڑھنے سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے۔ پھر ایکسٹرا ہارڈ ویئر، یہ ایکسٹرا ہارڈ ویئر ہے، یہ ہمیں پرچیز کرنا پڑے گا، کیونکہ سٹار ٹپالوجی کی جو خاص بات ہے وہ یہی ایکسٹرا ہارڈ ویئر ہب یا سوئچ۔ اس کے بعد جس طرح بس ٹپالوجی میں، رنگ ٹپالوجی میں اگر مین کیبل، بیک بون کیبل فیل ہو جائے تو نیٹ ورک ڈاؤن ہو جائے گا، تو وہ چیزیں جو بھی کوئی ٹپالوجی بنائی جائے ہمیشہ اس میں اسی طرح رہتی ہیں کہ جو آپ کا مین سینٹرل کنیکشن پوائنٹ ہوتا ہے نا، اگر وہ ڈاؤن ہو جائے تو نیٹ ورک آٹومیٹیکلی ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو ہب خراب ہونے سے ظاہری بات آپ کا نیٹ ورک، آپ کی ٹپالوجی ڈاؤن ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر ایک کیبل ڈیمیج ہو جائے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے بات کی، تو اس سے آپ کی ٹپالوجی پہ، دوسرے کمپیوٹرز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا، آپ کا نیٹ ورک ایز اٹ از اسی طرح کام کرتا رہے گا جس طرح سے وہ پہلے کر رہا تھا۔ تو بیٹا آج کے لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا کہ بھئی رنگ ٹپالوجی کے ایڈوانٹیج کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اور کمپیریزن کیا بس ٹپالوجی کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا سٹار ٹپالوجی، موسٹ امپورٹنٹ ٹپالوجی ہے۔ اب آج کے جو لیکچر ہے اس کے اندر یہ جو رنگ ٹپالوجی ہے یہ بیسیکلی ایک شارٹ کویشچن کے طور پہ بورڈ ایگزام میں یوز ہوتا ہے، لیکن جو سٹار ٹپالوجی ہے اور جو لاسٹ لیکچر میں بس ٹپالوجی پڑھا تھا، ان دونوں کے اندر بس اور سٹار ٹپالوجی میں کوئی ایک لانگ کویشچن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یہ کویشچن، تو اس لیے ہم نے بس والے کویشچن کو، سٹار ٹپالوجی والے کویشچن کو ایز اے لانگ کویشچن ہم نے اس کو تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید ٹپالوجیز کو ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔